بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے لیے، خاص طور سے غیر مسلموں کے لیے ہوتا ہے کیا ان کا اللہ کیسا ان کو تکلیف دیتا ہے، یعنی ان کو خام کا بیچارے کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، دن میں سامنے کھانا ہے تب بھی نہیں، ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے ہیں، یعنی ان کا اللہ ان کو کتنی تکلیف دیتا ہے۔ تو اس طرح کا ذہن بعض اوقات ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اور بعض مسلمان بھی دین نہیں جاننے والے سوچتے ہیں کہ کیا ہے سال بھر میں ایک مرتبہ یعنی کھانے کی ہڑتال نہیں کھانا، کیوں نہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ ایک آدمی کو اگر واقعی کسی عمل کی علت اور اس عمل کا مقصد معلوم نہ ہو تو اس کے اندر حرکت ویسی پیدا نہیں ہوتی ہے اور واقعی وہ فائدہ اٹھا نہیں پاتا ہے۔ روزہ کیوں اللہ نے رکھا ہے؟ اللہ کو اچھا لگتا ہے، وہ رزق دینے والا آدمی سوچ سکتا ہے اس کے پاس کیا کمی ہے جو اس نے ہم کو بھوکا رہنے کے لیے کہا ہے، اس کی وہ تو رزاق ہے، پھر وہ ہم کو بھوکا رہنے کے لیے کہہ رہا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی وجہ بتائی، کیوں تم کو ہمیں بھوکا رکھنا ہو؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم کو ہم نے روزہ فرض نہیں کیا ہے، پچھلی امتوں میں بھی روزہ تھا، پچھلی امتوں میں بھی صوم کا عمل تھا، کیوں تم پر فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر بچنے کا مزاج پیدا ہو۔ تقویٰ کے عربی معنی، یعنی عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بچنا، پرہیز کرنا، اوائڈ کرنا۔ آدمی ناکام کیوں ہوتا ہے؟ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں، آدمی ناکام ہوتا ہے کرنے کا کام نہ کر کے غیر ضروری کام کرنے سے، یا ایک کام کے لیے اتنی جلدی کرنا کہ اس کو وقت سے پہلے کرنا، اور ایک کام جو وقت پر کرنا چاہیے تھا اس کو وقت نکل جانے کے بعد نہیں کرنا یا اس کے بعد آنا اور پھر پچھتانا۔ ایک آدمی کے اندر ناکامی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس کے اندر ول پاور نہیں ہوتا ہے۔ پروگرام بہت ہوتے ہیں، آدمی کا ارادہ پختہ نہیں ہوتا ہے، وہ کر نہیں پاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بہت ساری چیزیں کامیابی کی جانتے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو جانتے ہیں کہ پڑھنے سے فائدہ ہے لیکن وہ پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کام کرنا چاہیے لیکن کام پہ جاتے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ دینی اعتبار سے جانتے ہیں یہ چیز کرنا چاہیے، یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کیوں پھر ایسا نہیں کر پاتے ہیں؟ کیوں وہ ڈسپلن ان کی زندگی میں نہیں آتا ہے؟ ان کا ول پاور کمزور ہوتا ہے، وہ ڈسپلن نہیں ہوتے ہیں۔ جہاں ڈسپلن نہیں ہوگا وہاں ناکامی ہوگی۔ تھوڑی دیر کا عیش وہاں ہو سکتا ہے لیکن سکسیس اور انجوائمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اس کو یاد رکھیے کہ موج مستی کرنا الگ چیز ہے، کامیابی الگ چیز ہے۔ موج مستی کامیابی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کو واقعی سیریس سکسیس اگر چاہیے اس کو ڈسپلن ہونا چاہیے۔ روزہ ہم کو ڈسپلن بناتا ہے۔ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے لیکن اللہ نے کہا نہیں کھانا ہے، اس کی انسٹنکٹ بول رہی، جبلت بول رہی تجھ کو کھانا ہے، اندر سے بالکل تقاضا کھانے کا ہے لیکن پھر بھی رک رہا ہے، ہاں جا رہا ہے لیکن سوچ نہیں میرا روزہ ہے، پیاس لگ رہی ہے اس کو لیکن وہ اپنی انسٹنکٹ، اپنی اینیمل انسٹنکٹ جو اس کے اندر ہے، جبلت جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اپنے اندر کے جانور کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہی وہ جانور ہے جو اس کو گھسیٹتا ہے اور سارے سماج میں ذلیل کرتا ہے۔ ایک آدمی ڈسپلن اگر ہو تو واقعی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی کامیاب ہوتا ہے۔ روزے میں انسان کی نیسیسٹیز سے اس کو روکا جاتا ہے تاکہ وہ ان نیسیسری چیزوں سے بچنے کا عادی ہو جائے۔ آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ غیر ضروری چیزیں کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کیوں؟ اللہ کی خاطر۔ روزے میں آدمی کو یہ ثابت کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر میرا اللہ مجھ کو حکم دے تو میں اپنی ضرورت بھی چھوڑ دوں گا۔ یہ ایک اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ساری دنیا کے لیے ایک میسج ہے۔ کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، سب حلال ہے، سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں لیکن ہم نہیں کھائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اللہ کا ہم کو حکم ہے نہیں کھانا۔ یہ جو پابندی ہے، یہ جو ڈسپلن ہے، اگر پورے مسلمانوں میں ساری زندگی میں آ جائے اور 1 مہینے کی بجائے وہ 11 مہینے میں آ جائے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ سماج کتنا پاورفل ہوگا جو غلط چیز کے لیے بالکل رکنے والا سماج ہو۔ روزہ اس کی تیاری ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر بچنے کا، رکنے کا مزاج پیدا ہو، تاکہ تم دوسرے الفاظ میں ڈسپلن بن جاؤ۔ اگر کوئی آدمی ڈسپلن بنتا ہے تو اس نے کامیابی کے لیے سب سے اہم کام کر دیا، نہیں تو دنیا میں بھی فیل ہوگا، آخرت میں بھی فیل ہوگا۔ تو دوسری چیز ہم کو معلوم ہوئی سورۃ البقرہ کی آیت سے کہ روزے کا مقصد ہم کو یاد رکھنا چاہیے، یہ محض بھوکا رکھنے کی سزا نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ ناراض ہوتے کسی کو بچوں کو کھانا نہیں دیتے ہیں
یا جو ہاسٹل میں ہوتا ہے اس کو کھانا نہیں ملتا ہے، یہ سزا نہیں اللہ کی طرف سے، یہ آدمی کی تربیت ہے، یہ مسلمان کے لیے ڈسپلن کی تربیت ہے۔